اللهم
جنہوں نے عالم تحریر میں ہمارے ساتھ کیا میرے یہاں ان سوالات کے اوپر بحث اسی مدرسے سے حاصل کیا بس کہ اس عالم قدرت نے عالم کی بات پالنے والے کو پالنے دیکھیے پرورش کا بڑا قرآن جیسی پرورش کی جائے ویسا اثر جیسی پرورش کی جائے میرے ساتھ میں انشاءاللہ دیکھیے راستے پر آپ کے آپ کے چلیں گا جیسی پرورش کی جائے گی ویسا اثر اگر پرورش میں محنت ہے تو پرورش پانے والا یہ کرنا کہ اگر آپ نے پرورش اچھی تو پرورش پانے والا شاہکار میں گزارش کروں کبھی کبھی پرورش دینے والا اگر صاحب نظر پرورش دینے والا صاحب نظر تو رقم کا ہوتا ہوا رقم نیچے رکھ جاتا ہے پرورش آگے بڑھ جاتا ہے پرورش آگے نکل جاتی ہے. اب مجھے زیادہ تعلیم کرنے کی ضرورت نہیں، میں باقی بیان میں مستقل طور پر باقاعدہ کرنے جا رہا ہوں. ایک باپ کے دو بچے ایک جنگ میں اپنے دعوے کی دلیل پیش کر رہا ہوں. ایک جنگ میں ایک باپ کے دو بچے بیٹا اور بیٹی، بیٹا اور بیٹی. بیٹی کو اس کے اپنے باپ نے پالا، بیٹی کو اس کے اپنے باپ نے پالا، اس نے اپنا کمال دکھایا. اگر کوئی کمال محدود تھا تو سواری پر چڑھ کے کمال دکھایا. بیٹا اور بیٹی کو اس کے اپنے باپ نے پالا، اس نے اپنا کمال دکھایا. اسی باپ کے بیٹے کو علی نے پالا، اسی باپ کے بیٹے کو علی نے پالا، انہوں نے اپنا کمال دکھایا. تو پرورش کبھی کبھی اثر رکھتی ہے کہ رنگوں کا دوڑتا ہوا ہے پیچھے رہا اور علی کی پرورش آگے آ گئی. ایک صلوات پڑھتے محمد تو
تو اب جلدی جلدی اسے فائل کچھ تھا، اسے کچھ بیٹھا دراز سے پتا نہیں تھا سمجھانا ہے ایک جگہ خیبر سمجھا ہے اس میں ذرا ٹائم لگے گا ایک کے ساتھ خیبر کا بھی لگا۔ اب وہ پڑھتے پڑھتے ذہن کو ایسا احساس ہوا کہ جیسے کچھ کہا جا رہا ہے، موضوع میرا ذہن رہے گا پرورش کا بڑا تمام ہوتا ہے، پالنے والے کا بڑا تمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ تو پڑھتے پڑھتے جب جنگ کے حالات نکلے خیبر میں اور کلے پروش فتح ہوا تو کربے پیغمبر دعا کرنے اتری اور دعا کا اثر عجیب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو علی آئے نا، جو نصرت کی ذاتی علی اور پیغمبر امامہ اور بھیجا، خدا نہ کرے کسی کو کسی بات کی عادت پڑ جائے۔ ادھر سے تو یہ تھا کہ کلے کے درمیچے سے جھانک کے دیکھ لیا جاتا تھا، اور آیا کیا تھا للکان کے ایک بار ایک دیا جاؤ میں صاحب سے لیتے ہوئے بڑے ادھر سے آئے یہ بڑے بات یہ مستقل ہوتا رہا۔ دعائیں پیغمبر کا نتیجہ علی جنگ خیبر میں، اب وہ ادھر سے دریچے سے جھانک کے دیکھا گیا ہونا ہے، آج ایک جوان آیا للکار ادھر سے للکار گھر کوئی نہ سکتا یہ کھڑے دوبارہ ادھر سے بات ادھر کوئی نہ سکتا۔ اچھا آدمی کے اندر بات آتا ہے کہ اگر میں چلا کے کہہ رہا ہوں، چیز کے کہہ رہا ہوں، کوئی ریپلائی نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی ایکشن نہیں، تو وہ گھبرا گیا۔ وہ کچھ بات اس بات پر ٹھہری کہ کلے کا دروازہ تلوار کے مراد کو تلواروں کو توڑتا ہوا مقتل میں آئے۔ اس نے للکار کے اور کچھ کہا ہوا جس کو عام زبان میں جنگی نظام میں رجعت کہتے ہیں، کچھ کہا ہوا۔ اس نے شاید سوچا ہو، توجہ، اس نے شاید سوچا ہو کہ یہ نوجوان ہے، مجھے کیا پہچانتا ہو، چلو اسے چلتے چلتے بتائیں گے کہ ہم ہیں کون۔ تو اس نے للکار کے مراد نے کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام مرحبا کا، یعنی ہم زبان میں میری ماں نے میرا نام مرحبا کا۔ جیسے ہی اس نے للکار کے کہا کہ اس سے زیادہ کھنکھرج میں علی بولے، میری ماں نے میرا نام، لیکن بھی بول کے زبان کو چاشت کا احساس دیا۔ جیسے اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحبا، ویسے ہی علی نے جواباً اس سے زیادہ درد رکھا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ پھر میں دوہراؤں، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحبا رکھا، جواباً علی نے آواز دیا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ میں نے وہ فرمائش جو ممبر پر بیٹھنے کے ساتھ کی اسے کیا کنارے، اور جو ذہن میں کتاب خیبر کھلی تھی اسے کیا بند۔ میں ٹھیک ٹھیک سمجھ گیا تمام طلاب عزیز اور سیما پار سے کہہ رہا ہوں گزارش کے طور پر کہ میں ٹھیک ٹھیک سمجھ گیا کہ خیبر کی جنگ علی اور مرحب کے درمیان کی جنگ نہیں تھی، دو ماؤں کی پرورش تو پیدا بناتی ہے۔
دیکھیے کربلا فقط مردوں کا چلتا ہوا مارکا ہے. اگر خواتین جو حسین یا حرم شمار اگر انہوں نے اپنے جذبات کا گلا توڑ کے اپنی گود کے بالے بچوں کو ناصر نہ بنایا جائے، دنیا کے تمام بنائے صرف شاید کو اگر آپ جان رہے ہو لڑ لگاؤ وہاں لگاؤ، شاید آپ کا صرف 5 برس تک پہلے بلا نہ ہو، مگر کرونا نے ہمارا زبان میں بہت کچھ سکھا دیا. ایک دھنیا لینے جانا ہوتا تھا تو پڑھ ہی جاتے تھے، بچے نہیں نکلتے تھے. کیوں؟ یہ انجان سے محبت تھی جو بچوں کو بچایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن کربلا اس کے مخالف کھانے میں چلے، مخالف کھانے میں چلے اور پرورش کا کمال دیکھنے کو ملا کے بعد یہ کربلا. اور اس سلسلے میں خود عبداللہ حسین علیہ السلام باقاعدہ جب ایک قانون بن گیا، میں بہت زیادہ وقت تمہید میں نہیں لوں گا، جب ایک قانون بن گیا اس میں میرے لیے آدھا بھروسہ ہے کسی مقام اللہ کے عزیز اور سیریس بیٹھے تھے تو میں بالکل بنا چیز آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک قانون بن گیا تو نوری کی شکل میں بھی آ گیا ہے قانون کہ جب خود کا بیٹا مقتل مل گیا اور جنگ کیا جو پڑھا جاتا ہے، جب جنگ کیا اور گھوڑے سے گیا تو ہمارے پیارے کے کسی تجربات میں کیا چیز شامل ہے کہ حسین علیہ السلام نے آبادی کے پاس خود کے پاس کو مضبوطی سے تھام جوان کی محنت پر بڑا نام نے کیا کرا یہ جو پڑھا جاتا ہے اور کسی حد تک قرینہ حقیقت. ٹھیک ہے، تو جب یہ قانون بن گئے کہ بڑھاپا میت بن جائے گا، صدمہ پدری صدمہ سری صدمہ، تو پھر جب انصار کی باری چل رہی تھی، توجہ کیسے انصار کی باری چل رہی تھی اور جب وہاں پہ کلبی کا سر اچھالا ہے، واہ واہ واہ، وہاں پہ کلبی کا سر اچھالا ہے، بال پکڑ کے چکر دیا گیا تاکہ سر میں فورس اور رفتار آ جائے اور اچھالا گیا. اچھا یہ ماں کیوں آئی تھی دہلی سے خیمہ پر؟ ایک قرینہ تو مجھے یہی نظر آتا ہے کہ جس سانچے میں اولاد کو ڈھال کے لائی تھی، عشق حسین کے سانچے میں ڈھال کے لائی تھی، تو شاید عشق حسین کی سرخی دیکھنا چاہتی ہو جب امام خیمہ پر ملاحظہ کر رہا ہے. ادھر سے سر اٹھالا گیا تو مادری جذبات کیا چاہتے ہیں کہ سر اٹھا لے، چوم لے، پیار کر لے، مگر نہیں، مادری جذبات کا گلا توڑ کے. اچھا دیکھیے سوچنے کی بات ہے، بتا دیں لوگ بیٹھے ہوئے جب وہاں عباس کے دیکھے یا جو بھی فاتح کریں ان بازوں کو تھا جب تو یہاں بھی 18 بنی ہاشم تو اپڈیٹ ہے نا، کسی ایک سے کہتے اکبر سے کہتے قاسم سے کہتے اور محمد سے کہتے کسی ایک سے کہتے کہ بیٹا قاسم پہلے سر اٹھا امام تو رکی رہی. میں مخالفہ یا ملان رام تصویر سے تصویر کو دونوں چہرے منفرد ہیں، مگر یہاں امامت کا رکنا ایسا لگ رہا تھا جیسے مادری جذبات میں امامت رنگ بن رہی کہ کربلا ماں کا چیتا ہوا بھی مارتا ہے کہ اگر یہاں میں عباس یا اکبر یا قاسم یا محمد میں کسی بھی فرق سے کہوں وہ بہت کے سب اٹھا لیں گے، مگر مادری جذبات دب کے رہ جائیں گے. اور اگر اولاد کے جنازے پر عباس کے ساتھ پہنچے مگر جنگ کے جوہر دکھا لے جائیں گے، ماں کے جذبات کی طرف
کنیز کے جوہر کا اظہار کر چکے. ایک کنیز اپنے کمالات کو بیان کر چکے. صلوات محمد اور جب کنیز تو ظاہر بات ہے کہ کربلا میں اللہ 3 درجات ہیں. یہ میرے بتانے کا طریقہ ہے. 3 خانے ہیں, 3 مرحلے ہیں خواتین. ایک مرحلہ وہ ہے جو اہل بیت کے گھر کی بیٹیاں, ایک مرحلہ وہ ہے جو اہل بیت کے گھر کی بیٹیاں جس میں جناب سکینہ سے لے کے جناب زینب. ایک مرحلہ وہ ہے کہ جو بیٹیاں نہیں ہیں اہل بیت کے بہویں ہیں, بیٹیاں نہیں کی تھیں یہاں بہو بن گئی ہیں. ایک مرحلہ یہ کہ نہ وہ بہویں ہیں نہ بیٹیاں ہیں, وہ کنیز ہیں جن میں جناب فضا آپ کو شمار کریں. یہ 3 کردار, 3 مرحلے, 3 خانے. تو جب کنیز کے جوہر بیان ہو گئے تو امامت کی ذمہ داری ہے کہ بہوؤں کے کمال کو بھی اجاگر کریں, بہوؤں کے کمال کو بھی اجاگر کیا جائے. ہر ورق کمال ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب کنیز کے جوہر دکھا چکے ہیں حسین, کیوں کہہ رہا ہوں, دعویٰ دلیل مانگتا ہے. آسان لفظوں میں کہ جب حسین شب محضر شہادت لسٹ میں نام بتا چکے تھے تو پھر قاسم ابن حسن سے یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی موت تمہارے نزدیک کیسی؟ جب مزاج پہنچ جائے نہیں سونے با جہاں سفر کر کے آئے. صلوات جب وہ جوہر دکھا یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے لسٹ میں نام گنا دیا, شہادت میں نام بتا دیا, قاسم لوگ شہید ہو گئے. مقبل جب دکھایا جا رہا تھا اپنے صحابی کو تو اس میں نام بتا دیا قاسم یہاں شہید ہو گئے. سب کچھ بتایا جا چکا مگر وہ امتحان کا دن ہے. امامت ایسے نازک حالات میں بھی خاندانی شہامت و شجاعت اور عظمت کو اجاگر کر رہی ہے. بس زبان ناز اور ایک لفظ گزارش کروں, شاید ارادہ حسین کی ہو کہ اس بچے کا باپ امام ہے, علی کا بیٹا ہے, امام حسن علی کے بیٹے ہیں, علی ابو طالب کے بیٹے ہیں, یہ خاندان ہاشم ہے. تو باپ کے اعتبار سے تو یہ شہامت و شجاعت ہے, مگر اس بچے کا 13 برس کے بچے کا باپ 10 برس پہلے جا چکا ہے. تو امامت یہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, امامت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس 13 برس کے بچے کا باپ 10 برس پہلے جا چکا ہے. اب دنیا کو بتایا جائے ماں نے پال کے کیا بنایا. میں یہ اپنے لفظوں میں اپنے بچوں بھائیوں کو اپنے بزرگوں اور سیاست سے سمجھا سکتا صحیح کر رہا ہوں. جس فکر میں میرے 14 سال قریب لوگوں سے بچے ماشاء اللہ کی شادی بھی مہنگی تھی. اب تو ماشاء اللہ ہر بار بڑا کہتا ہوں تو بائک چلانے والے مجھے انالیسس کر لگے کہ کبھی سڑک پر نہیں چاہے ٹھیک ہے ہر سڑک اگر آپ چاہ رہے ہیں اور سڑک کی پہلی طرف ایکسپریشن پر آپ کو نہیں پتا کہ کون ہے, مرا ہے, زندہ ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ اپنا ہے کہ مرایا ہے کچھ, بس آپ نے علامتیں دیکھی ہیں ہمارا ایکسیڈنٹ کی, تو آپ کے سائیکل پر ایک فوراً ود ان سیکنڈ ہونا ہوتا ہے اور آپ کی اسپیڈ چل رہی ہے اگر 60 کی ہے 50-40 ایکسیلیٹر آ جاتا ہے. کار سے جا رہے ہیں پیچھے میں فوراً ایکسیلیٹر سے زور کم ہونے لگتا
پہلا مرحلہ موت تمہارے نزدیک کیسے؟ کس وقت پوچھا جا رہا ہے جب چون شہید ہو چکے اور عزیزوں میں بھی کچھ شہید ہو چکے. اتنی لاشیں ان میں سے کچھ آ چکی ہیں کچھ وہی رہ گئی. ایسی کنڈیشن میں ہاشمی جوہر بیان ہو رہا ہے. ایک دوسری بات، جب جناب قاسم نے یہ کہا تو قصیدہ تو مادری ہے کہ ماں نے کیا بنایا، مگر امامت کی ذمہ داری ہے کہ جب مادر غیب کے کمال ظاہر ہو گئے تو اب زہرا کی بہوؤں کے کمال ظاہر ہو گئے. ایک بڑے شاعر بہار میں انتقال کر گئے 1980 میں، علامہ محمد غزنوی، ان کے برسی میں شاہ غریبہ برسی میں اس میں ایک مصرع ہے حضرت زینب کی طرف سے، اماں آج آپ کی بہوؤں نے بڑا اور کیسے بڑی حضرت فرمان بڑی. اب کمال دیکھیے اس ماں پرورش کی ناتی حسین کے ساتھ جس خاتون کا شوہر 10 برس پہلے دنیا سے جا چکا ہے، کیا نہیں نا تو نہیں آتی. آپ کس عدالت میں جاتے کہ ہاں مادر قاسم نہیں آئی اپنے بچوں کو لے کے گانا؟ پرورش ہی کربلا کے لیے تھی، پرورش ہی کربلا کے لیے تھی. تو دوسرا ہمارا جیسے ہی گھر سے انکار ہوا دے میرے بھائی کی نشانی ہو تو قاسم روتی آنکھوں سے گئے. چالاک مائیں 2025 کی کیا کرتی؟ جو واجب چھوڑوا دیتی ہے روزہ رکھ. ارے بیٹا ہائی اسکول انٹر اس سال کا ہے، روزہ ہر سال کا. یاد رکھیں وہ مائیں کہ جو واجب چھوڑوا کے زندگی بنانے کی صحیح کر رہی ہے کچھ نہیں بنا رہی ہے. جب قاسم موتی آنکھوں سے پوچھے کہ چچا نے اجازت نہیں دی تو کام کروا کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بہت اسمارٹ ڈیسیزن لینا چاہیے تھا کہ بیٹا آپ بیٹھ جاؤ، اب جانے کی ضرورت نہیں تھی. رات میں لسٹ میں نام دیا تھا، اس وقت اجازت دیا میری بھی کام مگر جیسے ہی قاسم آئے مائیں کیا بنا رہی ہیں؟ کربلا کی ماؤں کا چلتا ہوا مارکا ہے، کربلا چلتا ہوا مارکا ہے ماؤں کا. ویسے ہی یہ بیٹا تمہارے بازو پر تعویذ باندھا گیا تھا. چل کے اگر قاسم نے چنا، اگر قاسم جانتے ہوتے تو وہیں کھول کے دکھا دیتے یہ لیجیے سر چچا جان کے دیکھیے یہ نکاح نام، مگر قاسم نہیں جانتے تھے. اگر صاحب وہ ماں جانتی تھی. واہ 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 اور اس تحریر کو پڑھا کے پھر قاسم کے ساتھ اس تحریر کو بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے سلام مادر قاسم آپ کی عصمتوں پر نہیں اور آسان کر دو. زہرا کی بڑی بہو آپ کی عصمتوں پر سلام کہ دنیا کی مائیں بچوں کے لیے حیات مانگتی ہے. آپ نے اپنے قاسم کے بازو پر 10 برس کربلا کی نصرت کر کے کربلا کا قاسم تیار کر دیا. سلام کربلا کا قاسم. اور پھر جب یہ کمال ہے قاسم جا رہے ہیں بچے کس عنوان سے میرے بچے سے صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں محنت کا لحاظ کرتے جلدی سے پوچھیں جب میں فرما کہیں جوہر ہے تو لگا کہ جوہر ظاہر ہونا چاہیے. آپ اندازہ کریں گے وہ سارے مناظر آپ کے پیش نگاہ میں مسائل اندر لگائے ہیں زیادہ مگر جس کو سزائے سے لگنے سے میری کیا بات ہے پوچھا کیا ہے کیا بات ہے تو جواب دیا گیا کہ وہ شہزادے نے اپنی آنکھ سے گرا گیا.
ایک جملہ ہے میرے استاد اللہ سدے کہتے تھے کہ اب تک یہ تھا کہ ہر صدی کا فائدہ اللہ جا رہے ہیں ظاہر قاسم جا رہے ہیں اکبر جا رہے ہیں ظاہر مولانا محمد ظاہر مگر ایسا لگا جیسے حکمت امام ہے اب کچھ اور بچا نہیں ان کے شاہ میں لگا تھا جیسے سلام جا رہا ہے امام حسین کی بات بتاتے ہیں ظاہر بابا سے بہت اپنا پریشان کہتے تھے کہ آپ آتے ہیں گھر میں بیٹھی آپ لے کے آئیے مگر رباب سے کہو اپنا بچہ لا کر کے اے اللہ اے طلاب عزیز ایسے مقام میں گزارش کروں حسین کا جہاد در خیمہ سے مقتل کے درمیان اور رباب کا جہاد تہوار عسکر سے در خیمہ واہ 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 اپنے اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں اپنے محلے میں جلوسوں میں اپنی تاریخ میں ساتھ کی تاریخ میں عاشق کے دن کے دن میں ایک چیز کام ضرور کیا اگر کرنے خاندان میں چھوٹے بچے ہوتے تو کچھ دور تک تو وہ جلوس کی راہ پیمائی کرتے مگر اس کے بعد مائیں فون کر کے کہتے ہیں تو پہنچا دیتے اور بچے تمتی حالت میں بھی نہیں آنا چاہتے تو مائیں نئے بہانے کو کہتے ہیں میرے سامنے اس کرو میں اپنی آج بھی اپنی ایمان کہتے محض جلوس اگر لمبا ہے تو ہمارے اپنے بچوں کو بلا دیتے رباب کو چاہیے تھا کہ کہہ دیتی رباب کو بھی تو کہنا چاہیے تھا کہ مولا کس غرض سے لے جائیں گے کہ وہ جملہ ظاہر ہے کہ لاؤ پانی شاید جو لفظ علاقہ رباب کو کہنا چاہیے تھا واجب واجب سرکار آپ محتار ہیں آفتاب کو اشارہ کر دیں تو وہ اپنا لباس بدل کر کے پانی برساتا ہے زمین کو اشارہ کر دیں تو وہ خزانے پانی کی شکل میں ابلنے لگیں گے فرات کو کہتے ہیں تو اس میں طغیانی آ جائے گی موسیٰ مارے تو عشق موسیٰ کی خاطر دریائے نیل اپنا سینہ چیر کے ظاہر کر دے اور فخر موسیٰ اگر اشارہ کرے تو فرات اپنا روپ نہیں بدلے گی مگر نہ فرات کے لیے نہ قرآن کے لیے نہ آفتاب کے لیے بس جیسے انہوں نے کہا ویسے انہوں نے دے دیا در حقیقت ایک جملہ گزارش کروں رباب خاموش نہیں ہے بلکہ مزاج شنا سے امامت کا نام رباب ہے امامت کے مزاج کو پہچانا اچھا تو یہ قدرت کی دیکھ رہی تھی دیکھیے اگر قرآن کے روح سے مطالعہ کیجیے تو کردار رباب کو کہا دے رہے ہیں آپ طرف کریں ایک چھری کا نشان ظاہر نقی بھائی حاجرہ 3 دن میں وفات پا گئی کہ اگر دنبا نہ آتا اور چھری چل جاتی تو حاجرہ مادر اسماعیل وفات پا گئی اب آئیے استقامت رباب کو کہانے جائیں کس منزل پر ہے رباب وہ حسب و حوصلہ ماں نے تربیت کیسے دی خود منزل کو دیکھ رہی تھی حسین نے اصغر کو مقتل میں لے کے جب ظاہر کیا ہے یہ میرا کچھ جملے کچھ جب تمام کرنے کے لیے ضرور لے جائے سلمان نے گزارش کروں حسین نے حجت تمام کرنے کے لیے اصغر کو لٹایا مگر پھر فوت اٹھا لیا اے اہل رضا گزارش ہے حسین نے اصغر کو لٹایا حجت تمام کرنے کے لیے مگر فوت اٹھا لیا شاید ہزار حکمتوں میں ایک حکمت یہ رہی ہو کہ حسین جانتے تھے کہ رباب کا بیٹا ہے فخر اسماعیل ہے وہاں اسماعیل تھے مینا میں یہی لگڑی تو سب پھوٹ گیا یہ فخر اسماعیل ہے اگر لمحہ تو لمحہ رہ گیا اور اصغر نے یہ کر دیا
یہ وادی قدم قدم پر بڑھنے گئی. سوال یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک 4-5 برس کے بچے بچے کو پالنے کے لیے سب سے پرفیکٹ کیریکٹر کس کا ہوتا ہے؟ 4-5 برس کے بیٹا یا بیٹی کو پالنے کے لیے سب سے کمپلیٹ کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماں. تو کیا ذہنوں پر چوٹ نہیں لگتی ہے جب روا موجود تھی تو سکینہ زینب کے حوالے کیوں؟ سکینہ زینب کے حوالے کیوں ہوئی؟ ذہنوں پر چوٹ لگتی ہے. ماں موجود ہے تسلی کے لیے دے دیتے کہ ایک بچہ چل جائے. حسین شاید اپنے گھر کی سیرت کو دائر کہ اگر میں کس طرح سے علی علیہ السلام نے ایک سعید کیا جس کا ثمرہ یہ تھا کہ میری ماں کی سیرت میری زوجہ سے زیادہ ہے. میں لفظوں کی احتیاط پر مجھے خاطر ہوں اور آپ کی گزارش قبول کر لیں کہ علی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی سیرت کو اپنی زوجہ کے کردار سے ظاہر کیا جبھی اپنی سے فرمائش کیا تھا. دعویٰ نبی مانگا ہے تصویر سے تصویر ملانے کی سعید تھی. احمد اللہ تصویر سے قبلہ تصویر سے تصویر ملانے کی سعید تھی کہ اگر میری ماں جو نبی عزیز التجا ہے نبی کی اگر میری ماں فاطمہ بنت اسد ارادہ علی یہ تھا کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد اپنے 4 بچوں کے علاوہ اگر پیغمبر والے تو شان پیغمبری کے ساتھ پھر اب میری زوجہ ایسی تلاش کر دینا جو اپنے 4 بچوں کے ساتھ ان میں بنی میری زوجہ اپنے 4 بچوں کے علاوہ امامت والے تو شان امامت کے ساتھ. اور اب یہ رواج آگے بڑھا اگر میری ماں پیغمبر میری دادی فاطمہ بنت اسد حسین کہہ رہا کہ اگر میری دادی فاطمہ بنت اسد شان پیغمبر والے 4 بچوں کے علاوہ تو اب یہ سیرت کربلا میں تبلیغ چاہیے میری زینب اپنے 2 بچوں کے علاوہ اب شکل پیغمبر والے اور جب اکبر نہ رہے تو یہ سلسلہ رکے گئے. 2 بچوں کو قربان کرنے والی ماں لشکر حسین کا جو تھا لشکر جو آگے بڑھا خواتین اسرا یتیم بیوائیں وہ طلب وہ بھائی کی شہادت کا قسم اور پھر خطبہ دے اور سجاد کا فرمان نگاہ رکھنا اور پہلو میں سجدنا ایسے ماحول میں زینب اسلام سے سکینہ حوالے نہیں کردار زینب کو اجاگر کیا گیا ہے. جب اس گھرانے کی بہویں اور اس گھرانے کی کنیز اپنی شہامت و شجاعت کا اظہار کریں تو پھر بیٹیاں میں بتاؤں گا آپ کو 3 ایسے موقع ہیں ناسکہ کرتی ہے زبان اور حالات حاضرہ میں درس پر نظر رکھنے والے اور ایڈریس پر نظر رکھنے والے جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کے جو بیانات ہیں ان کے 3 ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کا آواز کام نہیں کرتا دل سے بالکل انسان کیا بچا کرتی ہے ختم ہو جاتا جیسے چلتی ہوئی ٹی وی چلتا ہوا پنکھا لائٹ ایک سوئچ آف کر کے ختم. ویسے انسان ہوتا ہے 3 کنڈیشن. پہلی کنڈیشن زلزلہ لمبے بھر کا زلزلہ کے بعد اور شعور کو احساس ہوتا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے. ٹریکٹر چاہے تو وہ گھر چھوڑ کے بھاگتا ہے یہ بھی نہیں دکھتا کہ کیا چھوٹ گیا اور کیا ہو گیا سب کے سب کا. دوسرا مرحلہ جب گھر میں آگ لگی ہو کسی کمرے میں کوئی پردہ ہی جل گیا ہو جانے میں کوئی جل رہا ہے کوئی ایسا حادثہ ہو رہا ہے پھر اور آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ کریں آگ لگی ہو زلزلہ یہ تو کنڈیشن ایسی ہے کہ جب آدمی کو سمجھ جائے اور
ایک کنڈیشن تو آپ کو انالیسس کرنا ہے. جب آپ بائک چلا رہے ہیں سامنے سے آگے چلے رہتے ہیں تو آپ رفتار چلے جاتے ہیں تو پھر ایکسیلیٹر اور گیئر اور کلچ کا دھیان رک جائے, لمحے بھر میں آواز چلا جاتا ہے. آندھی چل رہی ہے, تیسری کنڈیشن ہے آندھی, کہ جب دھول اڑ کے آپ کی آنکھوں میں بیٹھ رہی ہو اور آپ لمحے بھر میں سمجھ نہیں پاتے کہ کریں گے. یہ تین کنڈیشن جہاں انسان کے اپنے ساتھ نہ دیں وہاں شعور زینب, صبر زینب, استقامت اور وقار کس منزل پر ہے کہ زلزلہ بھی تھا, آندھی بھی تھی, خیمے میں آگ بھی لگی تھی. ایسے موقع پر ایک شہزادی نے, زہرا کی بیٹی نے, علی کے زینت نے پورے اسلام کو امامت حوالے کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو اور گھرانے اور ہوتے ہیں, اہل بیت کا گھرانہ بیٹیوں کے جوہر کا. اور ایسے موقع پر جب انسان کی حواس نہ ہو اور مسئلہ شرعی پوچھنا کہ جل کے مر جائے, جبکہ عالم غیر معلمہ کبھی کبھی پوچھا اس لیے نہیں جاتا کہ علم میں اضافہ ہو, بلکہ کسی اور کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہاں سامنے والے دنیا میں لوگ پہچان لیں. تو میں لفظ آسان کر کے کہوں میرے عزیزوں کہ باپ اور بیٹی کا احسان ہے, باپ اور بیٹی کا احسان ہے. حضرت علی مرتضیٰ کا اور زینب کبریٰ کا اپنی اپنی جہتوں میں احسان ہے جسے دنیا قیامت تک فراموش نہیں کر سکتی. سن لے دنیا, علی سے عداوت رکھنے والی دنیا سن لے, یہ علی کا احسان ہے کہ علی نے شب ہجرت بستر رسالت پر سو کے پیغمبر کی جان بچا کے قیامت تک آنے والی مسلم برادری کو احسان کیا, اور زینب نے چلتے ہوئے خیمے سے چوتھے امام کو بچا کے قیامت تک تشیع پر احسان کیا. ایک سلامت پڑھتے چند روز قصداً ذکر کو چھیڑا کہ اب اسیروں کا قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے اب وہ جگہ آ گیا ہے جہاں سے شہید تھے. چند دن لگے اللہ تیرا شکریہ ہماری حیات میں ہمیں کربلا کیا جاتا ہے. سال بھر کی سزا کے لیے جو ہفتے ہیں وہ محرم آیا. ابھی جی بھر کر بول نہ پائے تھے کہ آخر کا, مگر شعور کے کسی کونے میں یہ احساس تھا کہ حسین کا چلنا حسین کا تمام چند دن یہ قافلہ مدینے کی طرف رواں. آگے آگے بشیر ابن جزلم نعمان بشیر کے نام سے جو مشہور یہ احساس غم, شاہ رضا, لباس اقصا کا پہن کے قافلہ لے کر چل رہا. جیسے آدمی مدینہ قریب ایک مرتبہ حضرت فضا کے گرنے سے سجاد کا پیغام پہنچا. اگر مدینہ آ گیا تو مدینے سے پہلے ہمارے قافلے کو روکتے ہیں. میں بھی بیان میں یہاں لاکھیں کرنے کے لیے دو جملے بولے, دو جملے. سب سے سخت منزل ہے لوگ اتنا سنتے رہتے ہیں مانوس ہو چکے ہیں. اگر کوئی زینب سے پوچھے اس
تنہائی سب ہے مگر اپنا کوئی. اور جب زینب شہداء کی شہادت کے بعد وادی کربلا سے نکلی کوفہ شام کی طرف اور پھر جب آئی ہے تو میرے دلہ یہاں پر میرے بیٹا مہینے کی بس استعمال. جب زینب آئی تو جملے یہ ہیں کہ بیویوں کو جیسے یہ پتا چلا کہ کربلا ہماری تو بیٹھنے کا بھی انتظار کہ ہماری بیٹھ جائے کبھی بھی ہمارے جس جستجو کے ساتھ ہماریوں کے پردے ہٹے اور بیویاں سرزمین کربلا پر کیا لفظ استعمال کروں ان کی تقدیس کے اعتبار کے لفظ نہیں مل رہے کہ بیویوں نے اپنے آپ کو کربلا کی زمین سے قریب کیا اور جس کیفیت میں بھی جو تھا مگر وہ اپنے والی و وارث کا بندہ ربا لیلا فرما یہ سب کے سب بے تحاشا گریہ اور ساری زینب کلثوم زینب کے قریب حصہ سب گریہ اور ساری حسین کی قبر کے پاس سب بیٹھے سب روتے جا رہے ہیں نہیں کو کہا ہے احساس نہ ان کا احساس سب رو رہے تھے. اتنے میں میرے استاد سنتے کہتے کہ ایسا لگا جیسے رباب نے اپنے آنسو پوچھے رباب نے آنسو پوچھے اور آگے پوچھتی ہے سجدہ یہ بتاؤ جیسے ہی رباب نے جا کے میرے اثر کو معاف کیا سچا کو کرنے کا سچا میرے اثر کو ہمارے ہاتھ کیا لہمانے میں پوچھا سچا میرے گھر کو کہاں تھا زینب نے پوچھا. یہ پوچھتے پوچھتے میرے عزیزوں کو یہ مزاج ہے کہ اگر عزیز اور دیش ہو اور گھر کا موت ہو جائے اور جب عزیز آتا ہے تدفین کے بعد تو سب سے پہلے عزیزوں سے گریہ و خاطر کے بعد ملنے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے کہ جب قبرستان چلو اور یہ بتاؤ کہاں قبر ہے. یہ ایک فطرت ہے کہ جب انسان موجود نہیں ہوتا تو آن کے جب آ جاتا ہے تو پہلا سوال کرتا ہے قبر کہاں ہے. رباب نے پوچھا اسکر کے بارے میں لیلا نے پوچھا اکبر کے بارے میں جیسے ہی یہ بیویاں پوچھنے لگی میں مقدار پڑھی شدت کے ساتھ زینب نے سجاد کو دیکھا آواز دیا میرے پاس بیٹھ جاؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ. سجاد میرے عباس کو کہاں دفن کیا میں اتنا سننا تھا کہ بیویوں نے ایک بار زینب کو سہارا دیا چاروں طرف سے زینب کو سہارا دیتے بیویاں عباس کی قبر کی طرف بڑھی ادھر بیویاں ساحل فرات سے قریب ہو رہی ادھر ساحل فرات کو زلزلہ تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قسم بنتا رہا
کنیز کچھ دیر سے رسول کی طرف چل رہا ہے. اما خیر تو ہے قاسم کے بارے میں بتا, میرے عباس کے بارے میں بتا, میرے پاپا سے